ایک وہ دور تھا جب سلطنت عالیہ کی سرحدیں سکون اور خوشحالی سے ملتی تھیں، جہاں ہر دیوار سے فتح کے گیت گونجتے تھے۔ سلطان زور آور اور ملکہ زویا کی محبت اس تخت کی اصل طاقت تھی۔ مگر خوشیوں کا سورج ہمیشہ نہیں چمکتا، تقدیر اب اپنا رخ موڑنے والی تھی۔ جشن کا شور ابھی عروج پر ہی تھا کہ سلطان کے سینے میں اٹھنے والے درد نے خوشیوں کے چراغ غل کر دیے۔ زویا کے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی، اس کا محافظ اور اس کی کل کائنات مٹی میں ڈھیر ہو رہی تھی۔ شاہی طبیب بے بس تھے، کیونکہ یہ کوئی جسمانی بیماری نہیں بلکہ ایک پراسرار سائے کا وار تھا۔ جب ہر تدبیر ہار گئی تو محل کی دہلیز پر ایک پراسرار درویش نے دستک دی۔ زویا نے سلطان کی زندگی مانگی، مگر درویش کی مانگی ہوئی قیمت نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ میری آواز لے لو، میری سانسیں لے لو، بس سلطان کو زندگی دے دو۔ سودا طے پا گیا، سلطان کو سانسیں مل گئیں، لیکن زویا کی آواز ہمیشہ کے لیے چھین لی گئی۔ ایک معجزہ ہوا، سلطان کی اکھڑتی سانسیں بحال ہو گئیں اور وہ موت کے جبڑے سے واپس لوٹ آیا۔ سلطان نے زویا کو پکارا، مگر جواب میں صرف ایک جان لیوا خاموشی تھی جس نے محل کے در و دیوار ہلا دیے۔ زویا جانتی تھی کہ اس کی آواز ہی سلطان کی زندگی ہے، ایک لفظ کی ادائیگی سلطان کی موت بن سکتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، سلطان کی صحت تو لوٹ آئی، مگر اس کے دل کا اطمینان زویا کی خاموشی نے چھین لیا۔ وہ اسے پکارتا، غصہ کرتا، مگر زویا کے پاس آنسوؤں کے سوا کوئی جواب نہ تھا۔ محل کے بدخواہ نے سلطان کے کان بھرے کہ ملکہ کی خاموشی کسی بڑی سازش کا نشان ہے۔ سلطان، یہ خاموشی محبت نہیں، ایک گہری سازش ہے۔ ایک رات زویا نے وہ دیکھ لیا جس کا اسے گمان بھی نہ تھا۔ وزیر سلطان کے جام میں زہر گھول رہا تھا۔ وہ چلانا چاہتی تھی، سلطان کو خبردار کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی زبان خاموشی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ سلطان نے زویا کی تڑپ کو نفرت سمجھا، اسے لگا کہ اس کی خاموش ملکہ اب اس کی جان لینا چاہتی ہے۔ دیکھ لیں سلطان، یہ آپ کی جان لینا چاہتی تھی۔ وزیر کے زہریلے لفظوں نے سلطان کے دل میں بچی کھچی محبت کو بھی راکھ کر دیا۔ سلطان نے غصے میں اندھے ہو کر ملکہ کو جلاوطن کر دیا۔ اس کے لیے زویا کی خاموشی اب ایک گناہ تھی۔ زویا نے جلاوطنی قبول کر لی، مگر اپنی آواز نہ کھولی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا ایک لفظ اب بھی سلطان کی جان لے سکتا تھا۔ تبھی پرانے معالج نے انکشاف کیا کہ ملکہ کی خاموشی دراصل سلطان کی زندگی کا سودا تھا۔ محل کی دیواریں سلطان کو کاٹنے کو دوڑتیں، اسے ہر آہٹ میں زویا کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی، مگر وہاں صرف سناٹا تھا۔ سلطان کا پہلا غصہ اس وزیر پر گرا جس نے جھوٹ کا جال بنا تھا۔ اسے اپنی ملکہ کی بے گناہی کا یقین ہو چکا تھا۔ سلطان نے خود زویا کی تلاش کا حکم دیا۔ اب جب تک وہ نہ ملتی، سلطنت میں سکون ناممکن تھا۔ صحرا کی تپتی ریت میں سلطان نے اسے ڈھونڈنا چاہا، مگر ہر طرف تپتی دھوپ اور خاموشی تھی۔ سلطان گہرے جنگلوں میں جا پہنچا۔ ان گہرے جنگلوں میں اسے زویا تو نہ ملی، مگر اس کی خاموش دعاؤں کے نشانے قدم ملنے لگے۔ دریا کنارے ایک قافلے سے اسے پتہ چلا کہ ایک خاموش مسیحا پہاڑوں کی سمت گئی ہے۔ آخر کار بادلوں کے دیس میں اسے وہ جھونپڑی مل گئی جہاں اس کی زندگی کی خوشیاں قید تھیں۔ وہاں زویا کسی شہزادی کی طرح نہیں بلکہ ایک عام انسان کی طرح اپنی اداسی کے ساتھ جی رہی تھی۔ سلطان نے قدم بڑھائے، مگر اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا تھا۔ نظریں ملی تو وقت تھم گیا۔ لفظوں کی ضرورت نہ تھی، آنسو سب بیان کر رہے تھے۔ سلطان نے منتیں کیں کہ زویا ایک بار اسے پکارے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ زویا کی خاموشی ہی اس کی زندگی کی ضمانت تھی۔ زویا کا دل چیخنا چاہتا تھا، مگر موت کا سایہ اسے بولنے سے روک رہا تھا۔ محبت اور خوف کے درمیان ایک جنگ جاری تھی۔ سلطان نے فیصلہ کر لیا،
अगर जोया महल नहीं जा सकती थी तो सुल्तान भी अब कभी तख्त पर वापस नहीं जाएगा। उसी लम्हे वो दरवेश दोबारा नमूदार हुआ जिसने बरसों पहले जोया से उसकी आवाज़ का सौदा किया था। दरवेश ने एक नई शर्त रखी। जोया की आवाज़ लौट सकती थी, मगर इसके बदले सुल्तान को उसे भूलना होगा। जोया ने खामोशी को चुन लिया। उसे अपनी आवाज़ से ज़्यादा सुल्तान की यादों में जिंदा रहना अजीज था। मोहब्बत का ये खुलूस देखकर कुदरत को भी जलाल आ गया। फिजाओं में एक अजीब सी हलचल पैदा हुई। बरसों से बंद लगी जुबान खुल गई। खुदा का शुक्र। खामोशी का वो तवील सहरा खत्म हुआ और जोया की जबान से बरसों बाद लफ्ज निकला, मेरा ही सुल्तान। गुलाब की पत्तियों और खुशियों के साये में मलिका जोया एक बार फिर अपनी बस्ती में वापस आ गई। महल की दीवारों के पीछे वजीर बदबख्त की सांसें उखड़ने लगी थीं। उसका झूठ अब उसके अपने गले का फंदा बन चुका था। सुल्तान ने अपने तख्त से ज्यादा जोया के मान को मुकद्दम रखा और उसे वो इज्जत दी जिसकी वो हकदार थी। वजीर ने भागना चाहा, मगर गुनाहों का बोझ उसके पैरों की जंजीर बन गया। अब भागने का कोई रास्ता ना था। सुल्तान के सामने जब उसकी गद्दारी का पर्दा चाक हुआ तो उसके पास बोलने के लिए कोई झूठ बाकी न रहा। झूठ की उम्र मुख्तसर होती है वजीर। अब तुम अपनी खामोशी में पछतावे के साथ जियो। जोया ने उसे सजा नहीं दी, बल्कि उसकी जिंदगी उसे भीख में देकर उसे हमेशा के लिए अपनी नज़रों से गिरा दिया। साजिशों की धूल बैठ चुकी थी और सल्तनत में एक ऐसी सुबह का आगाज हुआ था जहां अब किसी का हक नहीं छीना जाएगा। सुल्तान ने जोया को याद दिलाया कि उसकी आवाज़ सिर्फ उसकी पहचान नहीं, बल्कि उनकी मोहब्बत की जीत की गवाही है। अब वो सिर्फ एक बादशाह और मलिका नहीं थे, बल्कि एक ऐसी दास्तान बन चुके थे जो सदियों तक सुनाई जानी थी। सुल्तान ने उसी वक्त फरमान जारी किया कि अब से इस सल्तनत में झूठ की कोई जगह नहीं होगी और इंसाफ का बोलबाला होगा। मलका जोया ने अपनी आवाज़ का पहला तोहफा अपनी आवाम को दिया, उनके दुख सुने और उनके जख्मों पर मरहम रखा। दरवेश खामोशी से मुस्कुराया। उसने देख लिया था कि सच्ची मोहब्बत हर आजमाइश और हर जादू से बड़ी होती है। वो खामोशी जो कभी एक सज़ा थी, अब एक सुकून बन चुकी थी। जोया और सुल्तान ने समझ लिया था कि लफ्ज़ों से ज़्यादा एहसास की ज़ुबान कीमती होती है। उस अंगूठी के साथ सुल्तान ने एक बार फिर अहद किया कि वो जोया की ढाल बनेगा और जोया उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सदा। और यूं मोहब्बत की ये दास्तां फ़िज़ाओं में अमर हो गई। वो एक दूसरे की आवाज़ बन गए और उनका प्यार रहती दुनिया तक एक मिसाल बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और सब्र कभी रायगा नहीं जाते। सच्ची मोहब्बत वो मोजज़ा है जो पत्थरों से भी दुआ और खामोशी से आवाज़ पैदा कर देती है।